میں واضح کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ عمران خان ہے، اور پی ٹی آئی کے ہر فرد کی جو کمٹمنٹ ہے نا وہ بالواسطہ بھی اور بلا واسطہ بھی فقط عمران خان سے۔ ہم نے دیکھا کہ اس دورانیے میں جو اب سب سے خطرناک کام ہونے جا رہا ہے وہ آئین کو تبدیل کرنا ہے، اور انہوں نے تو ہدف بھی دے دیا کہ ہم 25 تک یہ کام کر کے رہیں گے۔ تو اس سلسلے میں ہماری آئی ایل ایف کے جو مرکزی صدر ہیں اشتیاق خان، آج ہم نے پشاور ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل کی اور ہم نے کورٹ کو بتایا کہ جناب پارلیمنٹ مکمل نہیں ہے، نہ سینٹ مکمل ہے، نہ قومی اسمبلی مکمل ہے، اور آئین یہ کہتا ہے کہ ٹوٹل نمبر کا 2/3 ہونا چاہیے آئین میں تبدیلی کے لیے۔ تو ٹوٹل نمبر مینز دی کانسٹیٹیوشنل نمبر، دی انٹائر نمبر۔ اور کورٹ کو بتایا کہ یہ چیز خاص طور پہ آئینی امینڈمنٹ اور دیگر جو امینڈمنٹس ہوتی ہیں ان میں فرق ہے۔ آئین میں 2/3 سے زیادہ یا اس 2/3 تک جو ہے آپ نے ووٹ حاصل کرنے ہوتے ہیں۔ پورے آرگومنٹس کے بعد ہم بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں کہ پشاور ہائی کورٹ نے اپنے بینچ میں، جس کی سربراہی ہمارے چیف جسٹس کر رہے تھے اور ان کے ساتھ سے اپنے وقار صاحب تھے، وقار خان، تو انہوں نے ریٹ جو ہے وہ اس کو دیکھتے ہوئے نوٹس جو ہے فیڈریشن کو جاری کر دیے، اٹارنی جنرل آفس کو بھی نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے ہمارے لائرز کی طرف سے، جو کہ اس آزمائش کے وقت میں ہم لوگوں نے اس منصب کو، اس کام کو سر انجام دیا ہے۔ اس کے علاوہ پشاور، اسلام آباد، پنجاب سے آئے ہوئے ساتھی، کے پی سے گئے ہوئے ساتھی، بے پناہ ہمارے جو ورکرز ہیں انہیں پابند سلاسل کر دیا گیا ہے مختلف حوالات میں۔ تو ہمارے وکلاء جو ہیں وہ دن رات جو ہے ان کی رہائی کے لیے، ان کے بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے جو ہے وہ پوری کی پوری محنت کر رہے ہیں اور انہیں ریلیف دلا رہے ہیں۔ ہم لیکچر نہیں دے سکتے اخلاقیات کا، نہ ہی مرکزی حکومت کو، نہ ہی عدالتوں کو، نہ ہی اختیار مند لوگوں کو، لیکن آپ کو ایک بات بتاتے ہیں، اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان بننے کا ایک مقصد تھا، اور وہ مقصد جو ہے بالآخر قرارداد مقاصد میں تحلیل ہوا۔ اور پھر آئین بنانے کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے بنیادی حقوق فراہم کرنا اور انہیں تحفظ فراہم کرنا۔ بنیادی حقوق کو سلب کرنے کے لیے اور قرارداد مقاصد کی سپرٹ کو کمپرومائز کرنے کے لیے یہ آئین میں امینڈمنٹ لائی جا رہی ہے۔ سب کے سامنے سوال یہ ہونا چاہیے، اور ہم رکھنا چاہتے ہیں، کہ ان امینڈمنٹس کا آرکیٹیکٹ کون ہے؟ آرکیٹیکٹ تو کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، کسی بھی سیاسی جماعت نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے یہ تخلیق کی ہیں، تجویز کی ہیں یہ امینڈمنٹس۔ اور جب یہ امینڈمنٹس کا قصہ اور قضیہ سامنے آیا تو لا منسٹر نے یہ بتایا کہ ہم اگرچہ کنسنسس حاصل کر رہے ہیں لیکن ہمارے پاس آئینی مسودہ نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے ان کا یہ بیان جو ہے یہ بھی اس بات کا ثبوت فراہم کرتا ہے کہ اس کے آرکیٹیکٹ کم از کم ہمارے پارلیمنٹیرینز نہیں ہیں، جبکہ آئین میں پرووائڈڈ یہ ہے کہ ہمارے چوزن ریپریزنٹیٹیوز اللہ کی جانب سے اس کو امانت سمجھتے ہوئے ہر فریضے کو سر انجام دیں۔ ایلین انٹرفیرنس ہے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے۔ اب فقط ہم اسٹیبلشمنٹ کو دیکھیں یا اس کے پیچھے بھی کسی ہاتھ کو تلاش کریں، بہرحال وہ ہمارے لیے ایک مسئلہ فیتہ غوث بن گیا ہوا ہے جس کے ہم حل کے لیے جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ ایک چیز سمجھنی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں حقیقی آزادی جو ہے وہ پاکستانی قوم کی ریکوائرمنٹ ہے۔ پاکستان بننے سے لے کے ابھی تک یہ تردد رہا، ہمارے بڑے بڑے پارلیمنٹیرینز نے، بڑے بڑے لیڈرز نے، انکلوڈنگ ولی خان اور دیگر نے کہا کہ اس ملک میں جو مسئلہ ہے وہ صرف ایک ہے،
اور وہ یہ ہے کہ حکمرانی جو ہے وہ عوام نے کرنی ہے اپنے چوزن ریپریزنٹیٹیوز کے ذریعے، یا حکمرانی جو ہے ہماری آرم فورسز نے کرنی۔ سو یہ سوال ہے، وہ سوال کل بھی تھا، وہ سوال آج بھی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک سیکیورٹی سٹیٹ ہے، اسے چیلنجز بہت زیادہ ہیں اپنی بقا کی نسبت سے، جنگی جو ہے پرسپیکٹو میں اینیمی بارڈرز جو ہیں وہ ساتھ لگے ہوئے ہیں، وہ اپنی جگہ پہ، لیکن ہر کام ہر ایک کا نہیں ہوتا۔ فوج کی ٹریننگ جو ہے وہ ہوئی ہے اس بات پہ کہ انہوں نے عسکری خدمات سر انجام دینی ہے، ڈومیسٹک اینیمیز کے خلاف بھی اور فارن اینیمیز کے خلاف بھی، زمین کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ وہ جتنا بھی ترقی حاصل کریں گے وہ عسکری پس منظر میں ہی ہوگا۔ آئین کا دفاع کرنا، آئین کو نافذ رکھنا، اس کو قائم رکھنا، یہ عوام کی ذمہ داری ہے اور پولیٹیکل لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ انفارچونیٹلی اس ملک کے آئین بنانے والے جو ہیں وہ تختہ دار پہ لٹکے اور بینیفیشریز وہ بنے جو کہ اگرچہ لائنیج میں آتے ہیں، نواسے بن گئے، لیکن وہ یہ نہیں سمجھ رہے کہ ان کے بزرگوں نے جو پاکستان کا آئین بنایا تھا اور پاکستان کا مستقبل اپنی نگاہ سے تراشا تھا، اس کا فکری بیس کیا تھا۔ سو اب کی بات یہ ہے کہ خان صاحب کو رکھا ہوا ہے صرف اور صرف اس ذریعے سے کہ عدالتوں کو انتقام کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے، لا فیئر مسلط کر دیا گیا ہے، قانونی میدان جنگ بنا دیا گیا ہے، مقدمے بناتے رہو، مقدمے بنا۔ مجھے یاد آتا ہے میں گزشتہ دنوں جب اڈیالہ میں میری خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی تو میں نے انہیں یاد دلایا کہ جناب جب آپ سے ملاقات ہوئی تھی تو میں نے آپ کو اس وقت لا فیئر کی بات کی تھی، تو آپ نے کہا تھا کہ یہ بالکل تم صحیح کہہ رہے ہو، اس لیے کہ یہ مجھ پہ اتنے مقدمے بناتے جا رہے ہیں کہ اب مجھے ڈر ہے کہ اس بات پہ مقدمہ بنائیں گے کہ میں یہ چائے میں بسکٹ ڈبو کے کیوں کھاتا ہوں۔ سو ایک چیز ہے، لیکن ٹرمپ جو ہے وہ اتنے ہی چارجز کے ساتھ اپنی الیکشن کیمپین کر سکتا ہے اور ہم نہیں کر سکتے۔ مجیب الرحمان کو بات چیت کے لیے رہائی دے دی تھی۔ آج جو اتنا بڑا قصہ ہو رہا ہے فلسطین کی نسبت سے اے پی سی کی، تو لیڈرشپ کو اندر رکھا ہوا ہے، یہ ملک کے فائدے میں نہیں۔ اور اگر اس طریقے سے یہ لوگ آئینی امینڈمنٹس کریں گے، لوگوں کو اٹھائیں گے، لوگوں کو جیسے ہماری پارلیمنٹیرینز کو، ایون خواتین کو بھی اٹھا لیا گیا ہے، اور ہمیں ڈر ہے کہ اگلے چند روز میں ہماری شاندانہ جو ہیں وہ بھی اٹھا لی جائیں گی۔ سو کس لیے اٹھا لی جائیں گی؟ یہ اس لیے جائیں گی کہ انہوں نے وہ امینڈمنٹ کا یہ پروسیس مکمل کرنا ہے۔ بلاول تو کہہ چکے ہیں کہ 25 کو آپ یہ آئین نہیں دیکھیں گے۔ سو ایسی صورتحال پاکستان کے لیے بہت بڑی چیلنجنگ ہے۔ لوگ شہید ہو رہے ہیں، لوگ جان سے جا رہے ہیں، لوگوں کے مستقبل تباہ ہو رہے ہیں، پاورٹی انتہا کو ہے، دہشت گرد ہنگامے ہو رہے ہیں، افراتفری پھیلی ہوئی ہے، اکنامک بدحالی آ گئی ہوئی ہے، اور یہاں پہ برسر اقتدار طبقہ جو ہے طاقت کے بل بوتے پہ جمہور کو دبا کر، اور خدا نخواستہ عمران خان کو بھی بالواسطہ بلا واسطہ اسی انجام سے ہمکنار کرنے کے در پہ ہیں جس سے انہوں نے کیا ذوالفقار علی بھٹو کو، یا پھر بے نظیر کو کیا، یا پھر لیاقت علی خان کو کیا، منفرد انداز سے ٹریٹ کر رہے ہیں۔ ان کی بہنوں کو بھی جو ہے پابند سلاسل کر دیا گیا۔ سو جب عدالتوں میں انصاف ہوتا ہوا دکھے نہیں، جب ججز جو ہے سپریم کورٹ کو یہ لکھ کے بھیجیں کہ جی انٹرفیئرنس ہو رہی ہے، جب سارے پروونشل جو ہماری چیف جسٹسز ہیں، کورٹس ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ انٹرفیئرنسز ہو رہی ہیں، تو چاہیے تھا کہ ایک نیشنل کنسنسس ہوتا عدالتی سطح پہ پورے اتفاق کے رائے کے ساتھ، وہ بھی نہیں ہوا۔ تو ان کے فیصلے وہ والے فیصلے ہیں کہ حکم حاکم مرگ مفاجات، اس لیے کہ انصاف اگر وہ اسے نام بھی دے دیں تو انصاف ہوتا ہوا دکھتا تو ہے نہیں۔ ڈویژن سپریم کورٹ کی پورے ملک کے سامنے آئی ہوئی ہے۔ پھر آئینی عدالتوں پہ آئینی عدالتیں نافذ کرنا، یہ ایک بہت بڑا اندوناک مذاق ہے۔ تو جو اسپرٹ تھی ہماری رضاکارانہ سوسائٹی کی، اس کو پھر غلامانہ سوسائٹی میں تبدیل کرنا اور حاکمیت زور کی مسلط کرنا، اب یہ ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے، جس کے خلاف ہم برسر پیکار ہیں۔